پتر دے گاہ وچ دنے بھی رونا تے رات نوں بھی رونا. نوجوان پتر دے اے سمجھدے سن کہ شاید بابا 3-4 دن یوسف علیہ السلام کی یاد وچ ہوے گا تے پھر یوسف اس بول کے سارے ول توجہ کرے گا. مگر میرا کی خبر سی کہ بابا یوسف کی یاد وچ 40 سال بعد دے گا. انہوں نے اس بات یوسف علیہ السلام کو وہ دسیا کہ بابا یوسف ول توجہ کرے, یوسف بابا سارے ول توجہ کرے. مگر اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے وہ دسیا یعقوب علیہ السلام پھر بھی اپنے پتر یوسف کی عقیقہ 40 سال کرتے رہے. نوجوانوں ادھر باپ کو خبر ہوئی کہ بنیامین بھی عزیز مصر نے رکھ لیا ہے. باپ کا گم ہو گیا. دو پتر, ایک پتر نام و نشان ہی کوئی نہیں, دوسرا پتر وہ بھی نہ آیا. دو پتر باپ دے چلے گئے, باپ کو کتنا غم لگا ہوئے گا. اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام ادھر عزیز مصر کے اندر مصر دے اندر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا. ادھر باپ یعقوب نے تینے بھی رونا پتر دی یاد وچ, اگر رات کو پتر دی یاد وچ رونا. سارے بھائی بچوندے کنان آ کے کہ بابا یوسف نے چوری کیتی ہے, اس واسطے عزیز مصر نے یوسف کو رکھنا ہے. بابا یوسف نے بنیامین نے چوری کیتی ہے, بنیامین چور ہے, اس کی وجہ تو بنیامین کو رکھ لیا ہے. نوجوانوں اللہ نبی یوسف علیہ السلام یہ یوسف دی گل ہے. ایک دن اللہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں جا کے اللہ 40 سال پتر دے گاہ میں یہ منہ پہ روتا ہے, کیا یہ میرا اجر بھی ملے گا؟ اللہ فرمایا ہاں یہ اجر ملے گا. کہ اللہ اجر کی ملے گا. اللہ نے فرمایا 40 سال گزر گئے نے, یعقوب دا پتر یوسف دی یاد وچ روندے آ, اینو اسی 100 شہیداں دا ثواب دیواں گے. 100 شہیداں دا ثواب. سچی دسیا نے یوسف ایک پتر 40 سال کی لڑائی, باپ دنے بھی ہوئے تو رات میں ہوئے, اللہ پھر بھی 100 سال 100 شہیداں دا ثواب دے گے. او کربلا حسین سے پوچھا جاوے کہ حسین نے 72 یا 72 قربانیاں دے دتیاں, رب کو پوچھا جاوے یا اللہ تو کتنا ثواب دیتا ہوئے گا. ایک فکر دیتا وہ بھی 40 سال سے جدائی سے نہیں ہوئی, پتر اللہ نے راج دیتا نہیں. ادھر ابراہیم کو پوچھ لو, ادھر پتر دیتا نہیں, صرف ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے واسطے لے کے گئے سن. قدرت دا حکم سی, قدرت دا حکم سی, اس واسطے نہ لے کے گئے کیتا نہیں. اللہ نے ابراہیم کو فرمایا ابراہیم اسا تینوں لوگوں دا امام بناواں گے, لوگوں دا امام. اگر یہ امام بن سکتا ہے حسین امام کیوں نہیں بن سکتا؟ نوجوانوں میں اگر ادھر کی بات بکھر جائے گی. آئیے بخاتم محترم اللہ نبی یوسف علیہ السلام کو مصر دے اندر بنیامین کو رکھ لیا. آر پہ بھری نے دارا کو پیش فرمایا تے آر پہ بھری نے فرمایا جنا دکھا وچ اے بھائی جنا دکھا وچ اے دل بر راضی اے سکھیوں ناٹھی بارے دکھ قبول اے محمد بخشا اے راضی رہن پیارے. فرمایا جنا جنا وچ دل بر راضی. اللہ نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جڑے دکھ وچ رب راضی سکھ انہاں تھی وارے, انہاں تھی وارے کبھی محمد بخشا راضی رہن پیارے. نوجوان اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام خواجہ خواجہ بابا فرید کی شکل میں فرمایا یہ سونا جنگل وچ راضی ہوے, محلاں نوں محل بناواں, یار فریدا جے مل جاوے سونا, یار فریدا جے مل جاوے سونا, اونوں اپنے دل دے حال سناواں. جے کوئی کو بولو دے دل دی ہوے گی. یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ میں پوچھے ان پتراں نوں خیال آیا کہ اساں باپ بڑے کام دیتے نے, 40 سال گزر گئے اساں باپے کام بھی دیتے نے, باپ کے اساں پیار میں کی کوشش کی ہے مگر ابا ساری وجہ تو غماں وچ رہندا ہے. 40 سال گزر گئے. ادھر اللہ نبی یوسف علیہ السلام پتر یوسف علیہ السلام دے بھائی یعقوب دے پتر ادھر سوچ رہے ہیں ساتھ میں اپنے بڑے کام دیتے نے. یوسف علیہ السلام نے میرے کہا کہ اپنے ابا کو بڑے کام دے بیٹھے ہیں, اسا پہ دنیا نے بنا دکھائی
یوسف کو ڈھونڈ کے آؤ. اللہ نے فرمایا انی اعلم من اللہ بما لا تعلمون. فرمایا جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے آؤ اور بنیامین بھی ڈھونڈو. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. جو میں جاننا تسی نہیں جانتے. فرمایا جاؤ بنیامین بھی ڈھونڈو تو یوسف کو بھی ڈھونڈو. یہ بھی کیا سمجھ رہے ہیں بابا یوسف کو ڈھونڈیے. 40 سال سے گزر گئے ہیں انہیں یوسف کتوں آئے گا. مگر ویر جان دے سب سدا ہوا نبی ساڈے باپ ساری خاطرہ نے نوجوانوں کا جی قصہ یوسف آخری مقام تے وے اج قصہ یوسف کر دینا ہے. اس واسطے گل طویل ہے میں مختصر کر دیواں. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کو بھی ڈھونڈو تے بنیامین کو بھی ڈھونڈو. نوجوانوں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے نا بادشاہ مصر کو یوسف نہیں بادشاہ مصر کو خط لکھیا تے فرمایا کہ پترو جاؤ خط لے جاؤ تے جا کے مصر دے بادشاہ نوں دے آ جے. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے خط لے کے مصر آ گئے. یہ تیسری بار ہے جب یوسف علیہ السلام نے مصر آ گئے خط دیتا. فرمان لگے عزیز مصر آ کے خط لے لے اسی اپنے باپ یعقوب نبی کو لے کے آئے اللہ کے خط لے لے سانو پکڑنا بھی دے دے سانو مال بھی دے دے سارے کو لوگوں نے سنگے لے لے سانو بندہ دے دے بنیامین بھی دے دے. نوجوانوں نبی یوسف علیہ السلام پردے پیچھے رو رہے. قدرت کی آواز آئی یوسف پردے کھول یوسف پردے کھول دے. نوجوانوں پردے کھولنے کی باری آ گئی. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کہا پیر پھوٹے سینے لگے آ گئے. اے او پھوٹے سینے نے جڑے یوسف علیہ السلام کے چل گیا ویرا دے دیتے سن. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے پھوٹے سینے لگے آپ دھارا مار کے روندے نے آپ ساروں کی دار روندے نے ساروں کی دار پہ روندے نے. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے تحریر دکھائی اپنے ویرا نے تحریر کا ذکر فرمان لگے اے دیکھو تحریر ملی ہے اے او تحریر ہے یوسف علیہ السلام کے چل گیا ویرا نے تحریر لے کے دیتی. اے یوسف چور اے گور اے جھوٹیاں بابا سنا دے اے جڑے ویرا نے تحریر دیکھی ویر سانوں کی دار رون لگ پے. ویر اپنی بغیر میں رون لگ پے تے کہنے لگے لا الا کلامت یوسف. فرمان لگا لگ رہا تو یوسف فرمان لگے سانو لگ رہا خود تو یوسف ہے. اللہ نبی یوسف نے اللہ پردہ ہٹایا اپنے ویرا تو سینہ لگایا تے فرمایا انت یوسف. فرمایا ہاں میں یوسف ہاں. اللہ نبی یوسف نے جب لینا فرمایا سارے ویرا نے گردن جھکا لیا کہنے لگے یوسف سانو معافی دے دے یوسف سانو سزا دینی سزا دے لے اساں تے بڑے ظلم کیتے نے اساں تے اندر بھی سنیا اساں تے ماریا کسے نے تھپڑ مارے نے کسے نے ٹھٹے مارے نے یوسف سانو سزا دینی سزا دے لے. نوجوان اللہ کے نبی یوسف نے خدا بہلا لے ویرا نوں لگیا ہن یوسف سزا دے گا. اللہ کے نبی یوسف بول کے فرمان لگے میں رب کو تو سزا دینے نہیں آیا معافی دینے آیا. فرمایا میں رب کو سزا دینے آیا معافیاں دینا آیا. ویرا نوں اپنی غلطی کا احساس ہویا 40 سال بعد احساس ہویا. نوجوانوں ویرا نوں احساس ہویا کہ ساڈا باپ ادھر مصر یوسف دی یاد ہے جو بابے نے آکھیا سی یوسف بھی ڈھونڈ کے لے کے آؤ گے بنیامین بھی ڈھونڈو. نوجوانوں جڑے ویرا آپس سلام دا ہو گئی ویرا نے ایک دوسرے پہچانیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں انک انت یوسف ہاں میں یوسف ہاں. ویر بڑے خوش نے ویر بڑے خوش ہوئے سارا ویر 40 سال بعد ملیا کہ سزا بھی سانو نہیں دتی اساں انہیں دکھ دیتے انہوں نے سانو سزا بھی نہیں دتی. اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ویرو دسو ابے دا کی حال ہے ابے دا کی حال ہے باپ دا حال سناؤ. یہودا بول کے کہہ لگا باپ دا کی حال سناواں. باپ دن بھی تیری جدائی وچ روتا ہے رات کو بھی تیری جدائی وچ روتا ہے ہر ویلے تیری یاداں چ روتا ہے رو رو کے اکھاں دی بینائی بھی چلی گئی ہے.
اکھا تو نظر بھی نہیں آتا یوسف نے کی بابے کا حال سنائیے نوجوانوں اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار دی آپ نے اپنی قمیض اتار کے فرمایا لے جاؤ جا کے ابے دی اکھیاں رکھا جے اب اللہ ابے نو نور عطا کرے گا وہ قمیض آپ نے اتار کے نا پکڑان لگے 11 ویر سامنے نے یہ امیر بھی بیٹھے ہیں یہودا بول کے کہنے لگا جی وہ قمیض تھی یاد نا وہ قمیض منہ لگا کے لے کے گئے سن جا کے کہنے لگے سن بابا یوسف نو بیڑیا کھا گیا یہودا کہنے لگا وہ قمیض دی میں لے کے گیا سن یہ بھی میں لے کے جانی ہے اللہ دے نبی لوگوں نو وہ غماں دی قمیض سی یہ خوشیاں دی قمیض ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے قمیض دی اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مگر ہاں جو واپس دوبارہ آؤ گے نا سارے نال لے کے آیا جی ماما نے بھی لے کے آیا جی بہنوں نے بھی ساتھ لے کے آیا جی بچیاں نے بھی جیسے مصر دے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو گئے اس دن جدو یوسف علیہ السلام نے بینا آپس سے ملاقات ہو گئی اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا سارے نال لے کے آیا جی بابے نے بھی نال باپ نے بھی نال لے کے آیا جی نوجوانوں نے اندر مصر یوسف علیہ السلام کا ویر یہودا کہنے لگا وہ تسلیم کریں گے وہ یہودا کتنا خوش ہے کہ جڑا سفر کنعان دا 8 دن دا رہ گیا سی وہ نے 7 روٹیاں لے کے گیا سی جس سے وہ کنعان جان واسطے 7 روٹیاں نے مٹھیاں نے کہ کنعان پہنچ گیا اتنی تیز رفتار کی دوڑتا ہے اتنی تیز رفتار کے اندر جا رہے کہ جب باپ جا کے خوشخبری سناواں بابا سارا بنیامین بھی مل گیا سارا یوسف بھی مل گیا ہے بابا سارا یوسف بھی ملیا بنیامین بھی ملیا ہے نوجوانوں ادھر اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام کا ویر یہودا دوڑیا کوئی لگے جلے یہودا کا ویر لگے دوڑیا ادھر اللہ نے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتیاں اندر بیٹھے ہیں ادھر اللہ نے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتیاں اندر بیٹھے ہیں آپ فرمان لگے ہوئے پوتے پوتیوں جی آپ کو نا بابا پاگل ہو گیا ہے تو ایک رات دی گل دساں پوتے پوتیاں کہنے لگے بابا دس کی جانا ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں لگتا ہے جنہیں یوسف کی خوشبو ہوئی فرمایا مجھے نہیں پہلا لگتا ہے کہ یوسف کی خوشبو ہوئی ہوندیاں نے لیکن پوتے پوتیاں پتہ کی کہنے لگے کہ بابے نے ہر ویلے یوسف کی خوشبو ہوندیاں نے بابے نے ہر ویلے یوسف کی خوشبو ہوندیاں نے نوجوانوں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کا ویر پورے پورے ہوندے مصر آ رہے ہیں ادھر پوتے پوتیاں دی گلاں پہ کرتے ہیں مدتیں ہوئی زمانہ گزر گیا مدتیں ہو گئی زمانہ ہو گیا قصہ یوسف پرانا ہو گیا پوتے پوتیاں کہنے لگے بابا پرانا ہو گیا یوسف کا قصہ بابا نہ یاد کرے اگر بس مگر باپ کی دادا کی پہ کہتا ہے لگتا ہے کہ جب میرے یوسف کی وہ کوئی ہوتی ہے نوجوان ادھر یہودا دوڑا کر آیا ادھر اللہ نبی یعقوب علیہ السلام سامنے بیٹھے نوجوان یہودا نے آگے باپ نے آنکھاں تے قمیض رکھ دیتی اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہودا کی پیا کرنا ہے عرض کی بابا ٹھہر جا جڑا ویلے قمیض رکھی اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے کھڑی روشنی واپس آ گئی آپ نے فرمایا دس یہودا قمیض کیتی ہے یہودا دس قمیض کتھوں لے کے آئے اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے جڑا نے پوچھیا یہودا دس قمیض کیتی ہے یہودا بول کے کہنے لگا بابا حبیب یوسف دی ہے نوجوان 40 سال بعد یوسف کا پھر نام لیا گیا یوسف علیہ السلام نے جب نام یہودا نے منہ سنیا اللہ نبی یعقوب علیہ السلام سارو کی بات میں روتے ہیں سارو کی کار رو رہے فرمان کے دس میرا یوسف کتھے اند کے بابا کی سارے کہندے باپے نو بھی لے کے آیا جے سارے گھر والے نو لے کے آیا جے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا دس کی حال ہے آپ نے فرمایا بابا جنہیں بھی روتا ہے یوسف نے یاد رات میں روتا ہے اللہ نبی یعقوب علیہ السلام فرمان لگے میں سوچا سکتے ہیں پر آج پتہ چلے آئے یوسف بھی روتا فرما لگے آج پتہ لگ گیا کہ یوسف بھی میری یاد ہے روتا ہے نوجوانوں نے پھیرا کنعان تو مصر وال چلیا کنعان تو مصر وال پھیرا باپ بھی چلیا ماما بھی چلیاں بہناں بھی چلیاں یوسف علیہ السلام نے بہن زینب بھی وہ بھی نال چلی سارے ویر بھی نال چلے
ادھر قافلہ کنعان کو مصر والے چلے آتے ادھر مصر دے اندر اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے مصر دے سارے مصر کا اعلان کروا دیتا کہ سارے مصری دربار میں اکٹھے ہو جاؤ سارے دربار میں اکٹھے ہو کے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ سارے مصر کے اندر نکل کے باہر خیمے ڈالو مصر تو باہر سارے مصر تو باہر خیمے ڈالے ادھر قافلہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا قافلہ نکلا ادھر مصر سارا خیمے لگا کے باہر بیٹھ گیا یاد ہے یوسف دی انتظار میں بیٹھ گئے سارے کے اللہ نبی یوسف علیہ السلام کا باپ یعقوب آنے والے سارے بیٹھ گئے پھر اللہ نبی یعقوب علیہ السلام کا قافلہ ٹریا توڑتا جب تک کنعان کے قریب آیا اللہ نبی یعقوب علیہ السلام فرمان لگے میرا پتر ہے 40 سال بعد میرا لگا کیویں نہ ہوے گا بابا یہودا نے دوسرے ویر کہنے کہ بابا حسن تو آپ دیکھ کے آپ کہ میرا ویر میرا پتر لگنا نہیں آپ آکھے گا کہ جو نوجوانوں کنعان تو کام سے کھڑے جب مصر کے قریب آیا اللہ نبی یوسف علیہ السلام باپ کی عقیدہ پہ کرتے ہیں آئیے تو حالے موسم کنعان میں جب مصر والے قافلہ ٹریا ادھر کنعان کے اندر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا قافلہ ٹریا مصر کے اندر یوسف علیہ السلام باپ کی عقیدہ پہ کرتے باپ کی عقیدہ پہ کرتے ہیں مصر کا قافلہ مصر سارا خیمے لا کے بیٹھا ہے ادھر یعقوب علیہ السلام آ جان ادھر یوسف علیہ السلام باپ کے انتظار پہ کرتے ہیں ادھر یعقوب اوپر کا انتظار پہ کرتے ہیں جانا جلدی رات اٹھ جائے پتر کو چلا جاوا ادھر قافلہ ٹرتا ہے یوسف علیہ السلام باپ کے عقیدہ پہ کرتے ہیں نوجوانوں 40 سال بعد باپ پتر کو ملن لگا پتر باپ کو ملن لگا ادھر 40 سال بعد ملن لگے نے اس باپ کو پوچھ لے جدا پتر ہی کوئی نہیں اس باپ کو پوچھ لے جدا پتر ٹر گیا ہونا کوئی نہیں اور جدا بھی پتر دیا یاداں وچ روندا ہے رات کو بھی پتر دیا یاداں وچ روندا ہے نوجوانوں کنعان والے قافلہ ٹریا ادھر یوسف علیہ السلام باپ کی عقیدہ پہ کرتے ہیں جب یوسف علیہ السلام عقیدہ پہ کرتے ہیں ادھر کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام ٹرتے آ رہے یوسف یعقوب علیہ السلام جب یوسف کے مصر کے قریب آئے آپ نے میرے خیمے دیکھے آپ نے فرمایا مجھے لگ رہے اے مصر آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے اے مصر پتر کہہ لگے بابا اے مصر نہیں بابا پتر تیری عقیدہ میں بیٹھا ہے سارے باپ لے کے تیری عقیدہ میں پتر بیٹھا ہے اللہ نبی یوسف یعقوب علیہ السلام نے گورے دو سور سوار میں کیا ایک گورے دو انسان میں کیا آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے اے عزیز مصر پتر کہہ لگے بابا اے عزیز مصر نہیں اے یوسف فرمان لگے بابا اے عزیز مصر نہیں اے یوسف نوجوانوں باپ کے پتر ملنے کا ویلا آیا ملاقات کا وقت آیا 40 سال بعد باپ کے پتر ایک دوسرے کو ملن لگے تصور کرو 40 سال بعد باپ کے پتر ایک دوسرے کو ملن لگے اللہ نبی یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال بھی آیا کہ میرا باپ ہے وہ بھی نہ کہ میں کہ اسلام کرا اچانک جبریل امین حاضر ہو گئے تو جبریل نے کہا نا تو سلام یوسف علیہ السلام تو سلام نہیں کرنا سلام میں دعا ہوتی ہے تیرا باپ تینوں سلام کرے تاکہ باپ بولو تیرے واسطے دعاواں نکلیں تو باپ کی سلام کا جواب دے دی اللہ نبی یعقوب علیہ السلام خود قریب آئے آگے فرمایا یوسف کو سینے سے لگایا سلام کیا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ملاقات ہو گئی باپ کے پتر کی یوسف علیہ السلام نے فرمایا پتر یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے باپ کو فرمایا ابا جی آؤ مصر چلیے اور تو مصر کو سکھا کے لے آنا یعقوب علیہ السلام سارے لوگوں نال لے کے اتنا قافلہ سارے نال لے کے مصر آ گئے مصر کے اندر آ کے آپ نے اپنے باپ کو شہنشاہی تخت پہ بٹھایا جسے آپ بیٹھتے سن جب تخت پہ بٹھایا نا سارے مصری دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یوسف اپنے باپ کو کتنا پیار کیا 40 سال بعد ملیا سارے مصر کے جتنے بھی غلام نے یوسف علیہ السلام دے سارے سر سجدے کر دیا ادھر ویرا نے دیکھا کہ سارے سر سجدے کر کے بیٹھے ہیں ویرا نے سر سجدے کر دیا ادھر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے مصری
میرے بابے تو سجدہ پہ کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ نہیں جڑا رب کو کریدا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے جڑا نبی کو کرتے ہیں۔ اللہ نبی کو فرمایا پتہ سارے سجدے کو اٹھا لے، عرض کی دی بابا کی ہویا؟ فرمایا قرآن لے آپ پورے ہو گئے، میں آپ پورے ہو گئے، میں تو کہنا ہے بابا میں خواب بدل کے میرے چاند بھی سجدہ کر دے، میرے سورج بھی سجدہ کر دے، میرے 11 تارے بھی سجدہ کر دے، میں پورا خواب پورے ہو گئے، میں پورا خواب پورے ہو گئے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بابا خواب کنے پورا ہوا؟ فرمایا یوسف وہ جڑا سورج ویکھدا ہے، او سورج میں وہاں، وہ جڑا چاند ویکھدا ہے، او تیرا ماما نے، جڑے 11 تارے ویکھدا ہے، او تیرے ویر نے۔ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابے نوں جب خواب آیا، نوجوان چاند بھی ویکھیا، تارے بھی ویکھے، سورج بھی ویکھیا، خواب پورا ہویا۔ اللہ نے قرآن دے رنگ پیش فرمایا، اللہ نے فرمایا اذا قال یوسف یا یا ابتی رأیت 10 کوكبا ورأیتهم لی ساجدین۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا قرآن کی گواہی دے کے میں پورا خواب پورے ہو گئے، وہ کہنا سمجھ چاند بھی سجدہ کر دے، وہ کہنا سمجھ 11 تارے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ کہنا سمجھ سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ میں پورا خوابہ پوریاں ہو گئیاں، گزرے ہوئی گزری زمانہ ہو گیا، بابا زمانہ ہو گیا۔ نوجوان اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے پھر مصر کے اندر کئی سال گزارے، اپنے پتروں کو وصیت بھی کی تھی کہ پتر جو میرا وصال ہو جائے تے مینوں کنعان دفن کرنا ہے۔ کنعان کیوں آخر دفن کرنا ہے؟ وہی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، کنعان کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتر اسحاق بھی ہے۔ فرمان لگے میرے دادے دے کول میں دفن کریا جے، میرے باپ دے کول میں دفن کریا جے۔ نوجوانوں اللہ نے نبی علیہ السلام نے مصر میں وصال ہویا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو مصر میں وصال ہویا تو پترا نے یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کنعان دفن کیتا۔ آپ کنعان باپ کو دفن کر کے پھر مصر آ گئے، کئی سال اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے کل ٹوٹل زندگی 120 سال عمر تھی، آپ نے پھر کئی سال مصر گزارے تھے۔ اللہ نبی یوسف علیہ السلام کا وصال ہویا، اللہ نبی یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہویا تو سارے مصر کے شہر کے جتنے لوگ نے کہنے لگے کہ یوسف کو سارے محلے دفن کیا جائے، یوسف کو ایک کہنے لگا سارے محلے، دوسرا کہنے لگا سارے محلے، تیسرا کہنے لگا سارے محلے یوسف کا ثبوت دفن کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہویا کہ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل دے اندر دریا جراسی کے اندر دفن کیا جائے، وہ دریا کا پانی کے پانی مصر کے اندر جائے گا، سارے مصر کو ہی خواب ہوتا رہے گا، سارے مصر کو ہی برکتاں ملدیاں رہنگیاں۔ ہن آپ نا دریا دے سجے سائڈ دفن کیتا گیا، ایسا دفن کیتا گیا، سارا اس سائڈ کا علاقہ آباد ہو گیا، ادھر کا سارا علاقہ اجڑ گیا۔ آپ کا تابوت ادھر اٹھا کے ادھر دفن کیتا گیا، اس کنارے ادھر کا آباد ہو گیا، ادھر کا اجڑ گیا۔ لوگ حیران نے ایک آباد ہوتا ہے، ایک پہ اجڑ رہے ہیں، کی کریں گے؟ مشورہ ایک ہویا یوسف علیہ السلام کو دریا دے وچ دفن کیتا جاوے، دریا دے درمیان اللہ نبی یوسف علیہ السلام کو دفن کیتا گیا۔ نوجوانوں یوسف علیہ السلام دفن کیتا، 400 سال بعد اللہ نبی یوسف علیہ السلام آپ دنیا تے آئے تھے، میرے بلے فرعون مگر تے یوسف علیہ السلام اللہ نبی یوسف علیہ السلام آپ دریا دے قریب آئے نا تے سواریاں آپ دیاں ٹوٹیاں نہیں پئیاں، مصر دے قریب دریا دے یوسف علیہ السلام نے پکڑ کے اودے قریب سواریاں ٹوٹیاں نہیں پئیاں۔ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آسمان دیکھ کے عرض کی یا اللہ سواریاں نہیں ٹوٹیاں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس پورے مجمع دے اندر تیرے اس پورے روز دے اندر ایک عورت ہے، ایک مائی ہے، انہوں یوسف کی قبر دا پتہ ہے، انہوں بھی نال لے کے جا، یہ سواریاں اس واسطے کی ٹوٹیاں، انہوں بھی وہ نال لے کے جائی۔ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیتا کہ اتنے یوسف علیہ السلام کی قبر دا کیڑی عورت کو پتہ ہے؟ ایک عورت کہہ رہی کہ جی مینوں پتہ ہے۔
اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا دس جلدی کر فرعون پیچھے لگے دس یوسف کی قبر کتنے بھائی کہہ لگی پتہ تے ہے وے دسنا کوئی کہہ لگی پتہ تے ہے وے پر دسنا کوئی نہیں اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دس کیوں نہیں دسنا کہہ لگی بھئی دو شرطاں نے ایک میری شرط دے وے موسیٰ میرے رب کو جنت لے دے دوسرا میری شرط دے وے موسیٰ میرے جوانی لے کے دے دے اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک ہی اللہ پہ کرنی ہے وہ تو دھن کی آواز آ گئی موسیٰ تو ہاں کر جوانی اسائی دے فرمایا موسیٰ تو ہاں کر جوانی دے اسائی دینی ہے اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کی تھی اور دو بھائی نے یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ دسیا یوسف علیہ السلام دی قبر تو کڈ کے تبوک مبارک نکال کے موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے نیان لے کے آگے اپنے باپ دادے قریب رکھنایا نوجوان ہے ہو گئی ہے جی جوان ہوتی ہے پھر وڈیری ہو جاتی ہے پھر جوان ہوتی ہے اے مائی سوچ دی سی میری ایک دوا قبول ہے لگتا ہے جنت والی بھی قبول ہے نوجوان سچی دسیا جے موسیٰ غلیب جنت دے سکتا ہے محمد حبیب جنت دے فرمایا جے موسیٰ غلیب جنت دے سکتا ہے جے محمد حبیب جنت دے سکتا ہے نوجوانوں اللہ نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ تساں لگاتار 3 مہینے سنیا اب وہ محرم آگے نے قصہ یوسف ٹرتا جاتا قصہ یوسف سنایا ہے ایک قصہ یوسف ٹرتا جاتا ہے محرم آگے نے عادت عدد کرنا ہے ذکر امام حسین کی کرنا ہے اگلے جمعہ مبارک کے اندر صحیح انشاءاللہ قدرہ کو شروع کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں سب کو دعائیں آمین وآخر دعوانا